مفتی حنیف قریشی صاحب ذرا آپ بھی اس پر تھوڑی سی اپنی رائے دیجیے گا، اپنی روشنی ڈالیے گا کہ حسینیت ہم دیکھتے ہیں کہ اچھائی کی صورت میں آج بھی زندہ ہے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر آج کے دور میں آپ کو نظر آتا ہے؟ ہمیں اس واقعے سے ظاہر ہے کہ ایک جو صبر کا، ایک قربانی دینے کا جو سبق ملتا ہے، آج ہمیں ہماری نسلوں میں وہ چیز موجود ہے یا ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں آج زمانے کی تیزی کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام سید الشہداء شہزادہ گلگوں قبا، نواسہ مصطفیٰ ابن مرتضیٰ، جگر گوشہ سید زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مودت و محبت، یہ ہمارے ایمان کی روح، ایمان کی جان ہے۔ ان کی محبت عین ایمان ہے، اور ان سے دوری اور ان سے بغض اور ان سے نفاق یہ کفر کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت میں اور آپ اپنے ایمان کا اور اپنی انسانیت کا اظہار کرتے ہوئے ہم آج نواسہ رسول امام علی مقام سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان نثار ساتھیوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ یاد رہے، امام علی مقام جس طرح شہیدی صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کی حیثیت کسی عام واریر کی، عام جنگجو کی، عام مجاہد کی نہیں ہے۔ امام علی مقام کی ہستی کون سی ہے؟ وہ ہستی کہ جن کی مدت اور شان میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، اور اس بات پر تمام مسلمان متفق ہیں کہ قرآن مجید قرآن رشید اللہ کی صفت ہے، اور یہ کلام قدیم ہے، ازلی۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں، ازلی ابدی ہیں۔ تو اب ازلی ابدی جو کلام الہی ہے، اس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مدت و شان کا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہستی کوئی حادثاتی ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ اور ان کے ساتھ ان کے بابا، ان کی ماما، ان کے بھائی اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیدم نے کہا تھا کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مقصود کائنات ہیں، مطلوب کائنات ہیں اور محبوب رب کائنات ہیں، اور یہ ہستیاں حادثاتی نہیں ہیں بلکہ مطلوبی اور مقصودی ہستیاں ہیں۔ لہٰذا جب تک کائنات رہے گی تب تک کائنات کے رگ و ریشے میں ان کا نام بھی رہے گا، ان کا احترام بھی رہے گا، ان کا ذکر بھی رہے گا۔ جس طرح سے ہم سابقہ کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ان کتابوں میں بھی ان ہستیوں کا ذکر موجود ہے، اور قرآن اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ ان کے تذکرے تورات میں بھی ہیں اور ان کے تذکرے انجیل میں بھی ہیں۔ اب مختصر سی بات یہ ہے کہ حسین ابن علی کائنات کے اندر عظیمت کی بین دلیل ہے اور عظیمت کا نشان ہے۔ جس طرح عدل اور انصاف کا جب نام لیا جائے یا حق اور باطل کے حوالے سے بات کی جائے تو استعارہ حق حضرت موسیٰ ہیں اور استعارہ باطل فرعون ملعون ہے، اسی طرح صبح قیامت تک جب تک عظیمت کا نام لیا جاتا رہے گا تب تک حسین ابن علی اس عظیمت کا استعارہ بن کر ان کا نام چمکتا دمکتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغوں میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے محبت، ان سے عقیدت، یہ ہمارا انسانی تقاضا بھی ہے، یہ ہمارا روحانی تقاضا بھی ہے۔ جیسے شہیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ عیسائی ہیں تو وہ بھی ان کا تذکرہ کر رہے تھے اور ان کا نام لے رہے تھے، تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ کائنات کے اندر ہر شریف انسان کی شرافت حسین ابن علی کے نام کے بغیر مستحکم ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور میں حدیث کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ حسین ابن علی شریف زادوں اور حلال زادوں کا رہنما ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی اور ان کے خاندان سے محبت آقا حضور کی حدیث کے مطابق جہاں ایمان کی دلیل ہے وہیں پر یہ حلالی خون کی بھی دلیل ہے، کہ میرے نبی پاک کی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ میری اولاد سے نہ تو
حرام کے خون کی پیداوار محبت کر سکتی ہے، اور میری اولاد سے نہ ہی منافق شخص محبت کر سکتا ہے، اور میری اولاد سے نہ ہی حالت غیر طہارت میں دنیا میں آنے والا شخص محبت کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو ہم جو حسین ابن علی کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل کے طور پر کرتے ہیں کہ ہمارے جسموں میں جو جاری خون ہے یہ حلال کا ہے، ہماری زبانوں پر جو جاری کلمات ہیں یہ حق ہیں، صحیح۔ اور الحمدللہ ہمارے دلوں میں ایمان کا نور موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم ان مقدس ہستیوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔